توحید پر اور اب تقریباً عدل پہ بھی داخل ہو چکے کہ توحید کا مطلب فقط اللہ کو ماننا نہیں، توحید کا مطلب اللہ کو ماننا اور اللہ جس کو منوا رہا ہے ویسا ماننا۔ ایک اور جملہ کہہ دوں بس کافی ہوگا، ایک ہی فقرہ۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ جس کو جیسا منوا رہا ہے ویسا ماننا، اور اللہ جسے نہیں منوا رہا اسے نہیں ماننا۔ واضح ہو گئی؟ اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ خود توحید پر بہت ساری مباحث ہیں جو ابھی باقی ہیں تفصیل سے، لیکن ہمارے پاس چونکہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں تو لہٰذا میں آگے بڑھنا ہے۔ بہت سارے امام کے مکالمات ہیں، مناظرات ہیں، امام کی جانب سے ارشادات ہیں۔ امام کے شاگردوں سے سوال پوچھتے تھے ملحدین، وہ امام کے پاس آتے تھے کہ ہم اپنے امام سے جواب پوچھ کر آئیں گے۔ حشام ابن حکم کا نام شاید آپ نے سنا ہو، صادق آل محمد کے بڑے جید صحابی ہیں اور بڑے نوجوان سے صحابی، یعنی ابھی پوری طریقے سے گویا داڑھی بھی نہیں آئی تھی، یعنی 18-19 برس کے سن کے، لیکن امام بوڑھوں سے بھی زیادہ ان کا احترام کرتے تھے۔ بلکہ خود ایک روایت میں ہے کہ جب حشام ابن حکم داخل ہوئے تو امام علیہ السلام ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ حجت خدا کسی کے احترام میں کھڑا ہو جائے، صادق آل محمد ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اور تھوڑا سا مجمع زیادہ تھا تو امام نے قریب بلایا، کہا حشام کو قریب آنے دو، اپنے ساتھ قریب بٹھایا، اس لیے کہ وہ امر اہل بیت علیہ السلام پر گفتگو کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، جواب دیتے تھے، جو اگر اشکال ہوتا تھا اس کو حل کرتے تھے۔ تو حشام ابن حکم یہ بیان فرماتے ہیں کہ اب جیسے مثال کے طور پر ان کا وہ مشہور مکالمہ ہے، اب چونکہ مجھے آگے امامت پر بھی بات کرنی ہے تو لہٰذا تسلسل میں جو بات آتی ہے تو وہ کہتا چلا جاؤں کہ امام نے خود ان سے فرمائش ظاہر کی تھی کہ عمر ابن لبید کے ساتھ تمہارا جو ایک مکالمہ ہوا تھا ذرا بیان تو کرو۔ تو کہا کہ مولا حیاتی میں آپ کے سامنے کہوں یہ ساری باتیں کہ میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے کہا جب ہم حکم دے رہے ہیں تو کہو تم۔ اور امام السلام چاہتے تھے کہ جب حشام ابن حکم بیان کریں تو جو آس پاس امام کے بیٹھے ہیں وہ سیکھیں، امام اس سے حشام ابن حکم سے سیکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ مولا ایک مرتبہ عمر ابن لبید نے مجھ سے سوال کیا تھا امامت کے بارے میں، تو میں نے اس سے کہا کہ دلیل ایک سادہ یہ بھی ہے جو تیرے وجود کے اندر ہے، توحید کا عقیدہ بھی فطری ہے اور امامت کا عقیدہ بھی، ہر عقیدہ فطری ہے، اللہ نے وجود میں رکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عمر ابن لبید سے کہا کہ تیری آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے کہا یہ کیا سوال ہے، ابھی میں امامت پہ بات کر رہا ہوں، یہ کیا سوال ہے، آنکھیں ہیں نہیں؟ کہا بس جواب دے، جواب تو دے کہ آنکھیں ہیں یا نہیں؟ کہا ہیں۔ کہا آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہ یہ کیا سوال ہے، کبھی آنکھوں سے کرتے کیا اتنا بتاؤ؟ کہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ کہ کیا دیکھتے ہو؟ کہ دیکھتا یہ ہوں کہ کون ہے، تشخیص دیتا ہوں کہ یہ تم ہو، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، رنگوں کی تشخیص دیتا ہوں، آنکھوں سے ہی ہوتی ہے نا، یہ ہرا رنگ ہے، سفید رنگ ہے یہ۔ کہا اچھا کان ہے یا نہیں؟ کہا کان ہے۔ کہا کان سے کیا کرتے ہو؟ کہا آواز سنتا ہوں، تشخیص دیتا ہوں کہ کس کی آواز ہے، انسان کی آواز ہے، جانور کی آواز ہے، کسی شے کی آواز ہے، انسانوں میں سے کس کی آواز ہے، باپ کی آواز ہے، ماں کی آواز ہے، بچے کی آواز ہے، کسی اور کی آواز ہے، تشخیص دیتا ہوں۔ اچھا اس نے ایسا سوال پوچھے کہ اچھا جب آنکھیں ہیں، کان ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہو، کان سے سنتے ہو، تو عقل ہے؟ کہ وہ بھی ہے۔ کہ جب آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو اور کانوں سے سن لیتے ہو تو عقل کی ضرورت کیا ہے پھر؟ عقل کی ضرورت کیا ہے پھر؟ آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، منہ سے کھا لیا، یہ عقل کیوں ہے؟ اس لیے کہ عقل مجھے یہ بتاتی ہے، وہی تو تشخیص دیتی ہے کہ تیرا ایک چھوٹا سا وجود عقل کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ پورا نظام دنیا ایک امام کے بغیر ویسے ہی چل رہا ہے کہ تشخیص دے سکے، جو بتا سکے اللہم صلی علی محمد و محمد۔ دیکھیں توجہ کیجیے گا، آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن آنکھ یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا دیکھو اور کیا نہ دیکھو، آنکھ کے سامنے جو آئے گا وہ دیکھ لے گی، آنکھ یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کو کہاں آنکھ بند کر لینی ہے، وہ کون؟ وہ عقل۔ اس طرح سے آپ کی زبان یہ نہیں بتا سکتی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کان یہ نہیں بتا سکتے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، ہو جائے تو عقل ہے کہ جو ان سب کو گویا لیڈ کر رہا ہے۔ اس طرح سے امام ہے، فرمایا کائنات کا جو وجود ہے اس میں نظام امامت اس لیے ضروری ہے کہ وہ عقل کی طرح ہے، وہ نہ ہو تو پھر وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو امام علیہ السلام اس میں بڑے خوش ہوئے۔ بہرحال میں ابھی بات کر رہا ہوں حشام بن حکم، وہ خود امام سے کہتے ہیں کہ مولا ایک سوال ہے، اور ہوا یہ تھا کہ یہ رہتے تھے کوفہ میں اور امام علیہ السلام مدینہ میں، تو حشام کے پاس ابو شاکر دیسانی آئے، وہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے، ملحد تھا وہ، لیکن اس نے کہا کہ مجھے تمہارے قرآن میں ایک سوال ہے، جس میرے ذہن میں سورہ زخرف کی بظاہر آیت ہے کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یہ تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ دو اللہ ہیں ایک تھوڑی ہے، کہ آیت یہ ہے کہ وہ کہ جو آسمانوں میں اللہ ہے اور زمین میں اللہ ہے، تو دو اللہ ہو گئے، آسمان کا اللہ اللہ نے کہا اور زمین کا اللہ۔ تو کہتے ہیں مجھے 1 سال دو کہ میں تمہیں جواب دوں گا۔ 1 سال کیوں؟ اس لیے کہ 1 سال میں کوفہ سے مدینہ جائیں گے، امام سے پوچھیں گے جا کے، اس کے بعد واپس آئیں گے، پھر جواب دے سکیں گے۔ شاگرد مکتب اہل بیت ہے نا، تو وہ آئے امام کے پاس، کہ مولا یہ سوال تھا، اس کا مجھے جواب نہیں آ رہا، کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ وہ کہ جو آسمانوں میں اللہ اور زمین میں اللہ ہے، تو اس کو حل کیسے کریں گے؟ یہ اللہ نے 2 بار اس طرح سے کیوں کہا؟ امام نے کہا اس سے پوچھنا تم، اب جب بات ہو تو اس سے پوچھنا کہ تیرا نام کیا ہے، کاش کبھی اس پہ بات ہو سکے۔ ائمہ علیہ السلام کے 1 لائنرز، یہ آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ 1 لائنرز۔ کبھی کبھی ایسا مشکل کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہ جس میں مہینوں لگے ہوئے ہیں، اس زمانے کے سارے فلسفی لگے ہوئے ہیں، سارے علماء، سارے حکماء، سمجھ ہی نہیں آ رہا جواب کیا ہے۔ مولا رضا کی خدمت میں پہنچے، 1 جملہ کا مسئلہ حل،
یہ آئمہ کے ون لائنرز. میں تو منتظر ہوں اس بات کی کہ جب فرزند زہرا ظہور فرمائے اور پھر وہ ایک ایک جملہ. امام علیہ السلام کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی لمبی بحث کرتے رہیں گے. 1 گھنٹے تک بحث کر رہے ہیں, وہ سامنے والا قائل ہی نہیں ہو کے دے رہا مثال طور پر. یہ تو کوئی مولوی صاحب ہوتے ہیں. امام علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ایک جملہ کہا تمام ہو گئی بات. کہ مولا وہ 1 سال سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ اللہ نے قرآن میں کہا وہ آسمان پر اللہ ہے, زمین میں اللہ ہے. یہ اشارہ ہو گیا کہ یہ اللہ اور اللہ. تو مولا کیا جواب دوں؟ امام نے کہا کہ جب اب ملے نا تجھے وہ, تو اس سے پوچھنا کہ تیرا نام کیا ہے. وہ کہے گا کہ ابو شاکر. امام نے کہا یہ پوچھنا کہ کوفہ میں تیرا نام کیا ہے. کہے گا ابو شاکر. پھر کہنا بصرہ میں کیا نام ہے. مل کے تو صلوات بھیجو صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. تو 2 ہے یا 1 ہے؟ 1 ہے. تیرا نام یہاں بھی وہی ہے, وہاں بھی وہی ہے. وہ جو آسمانوں میں اللہ وہ بھی وہی ہے, جو زمین پہ اللہ وہ بھی وہی. اچھا تو میں نے عرض کیا بس خالی ایک اشارہ کروں کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ توحید پر جب ہم نے بات کر لی تو ساری باتیں ہو گئی ہیں. ابھی ایک بہرے بے کرائیں کہ جو باقی ہے. بہرحال اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کا تعلق پورے اصول دین سے, جس کا تعلق توحید سے بھی ہے, عدل سے بھی ہے, نبوت, امامت, قیامت, سب سے. دیکھیں سیزنل مومن نہ بنے. یہ میں نے کیا کہا؟ ہاں موسمی مومن. اس کا بھی ذکر چونکہ قرآن میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. کچھ ہوتے ہیں جو خالی کسی خاص موسم کے مومن ہوتے ہیں. مثلا مشکل میں آئیں گے تو نماز پڑھ لیں گے, باقی کا پتہ نہیں. کربلا میں ہوں گے تو شاید پڑھ لیں گے, اپنے شہر میں تو پتہ نہیں. رمضان آئے گا تو پڑھ لیں گے, شوال کا پتہ نہیں. یہ سیزنل نہیں بننا. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 22-23 جا کے دیکھیے گا. وہ الذی وجرین بہم بريح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من. ہم تمہیں خشکی پر بھی سیر کراتے ہیں اور سمندر پہ بھی سیر کراتے ہیں. جب تم سمندر میں ہوتے ہو تو کشتی میں بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو, تمہیں بڑی فرحت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اللہ نے سمبولک لینگویج یوز کی ہے کہ تمہاری زندگی جب بہت اچھی طرح جا رہی ہے نا, ہر طرف سے اچھی میٹھی ہوائیں چل رہی ہیں, جاب بھی اچھی لگی ہوئی ہے, بینک بیلنس بھی اچھا خاصا ہے, الحمدللہ سواری اچھی ہے, سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے. اس وقت تو تم اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہو, نہ اللہ کا پتہ, نہ دین کا پتہ, نہ کچھ بھی نہیں. اے مولویوں کی باتیں, کچھ نہیں ہوتا. جات ہریون آصف, یہاں تک کہ اچانک ایک ٹربولنس آتا ہے, کچھ زندگی ہلی, اچانک سے کوئی بیماری کا پتہ چلا, گھر میں کچھ ہو گیا, بہت بڑا لاس ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے؟ جاتا ریون آصف وجاءہم الموج من کل مکان, اور دریا کی موجیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی. اب بچنے کو کوئی چانس ہی نہیں. تم ایسے جب اسٹک ہوتے ہو نا, اللہ کہتا ہے اللہ مخلصین لہ الدین. یہی تو وقت ہوتا ہے انسان جب تو اپنے پروردگار کو بہت خلوص کے ساتھ پکارتا ہے. اس وقت آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا جب آپ لائن میں سفر کر رہے ہو, وہ ہر قسم کے مشروب پینے والے, جو میں ممبر سے نام نہیں لینا چاہتا, اب اس کا نام کوئی اسلامی جیسا ہی ہے جو حرکت کرنے والا ہے. اس کو کھانا بھی حلال چاہیے فلائٹ میں, اگر وہ حلال نہ ہونا تو وہ نہیں کھائے گا, لیکن یہ ساتھ میں ایک مشروب بھی رکھا ہوا ہے. اور وہاں فلائٹ میں کہیں اوپر نیچے کوئی پلین ہوا تھوڑا سا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, دعو اللہ. کہتا تم ایسے خلوص کے ساتھ پکارتے ہو نا اپنے رب کو اس وقت, اور تم کہتے ہو دعو اللہ مخلصین لہ لئن انجیتنا من ھذہ, اللہ یہ اس سچویشن میں, فائنینشیل سچویشن, فیملی سچویشن میں اتنا اسٹک ہو گیا تو اس سے مجھے بچا لے. دیکھ اس کا تعلق توحید سے ہے یا نہیں, ذرا غور کیجیے گا. تو اس سے مجھے بچا لے, لنکونن من الشاکرین, میں یقیناً تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا. یہ 3 دفعہ یقیناً میں نے قرآن سے کہا ہے. لام لام تاکید ہے, لنکونن, نون تاکید ثقیلہ ہے, یعنی انڈیڈ, فور شور, نو ڈاؤٹ. تو مجھے اس سے بچا لے, میں بالکل تیرا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں گا. اب میں کوئی غلط کام کی طرف نہیں جاؤں گا, جان بوجھ کے نہیں جاؤں گا. اچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارحم الراحمین, اکرم الاکرمین ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا ابھی تک تو تم یاد ہی نہیں کر رہے تھے. یہ تو ایک کوئی دوست ہو سکتا ہے نا جو یہ کہے کہ جناب جس کو ہم نے 10 سال سے یاد نہ کیا, اچانک فون کیا تو وہ پوچھے گا کہ بھائی کیوں, کس لیے فون کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کوئی 10 سال تک کوئی عبادت نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, وہ پھر اس کے بعد مشکل میں آئے تو اللہ یاد آیا. جب مشکل میں آئے تو اللہ یاد آیا تو اللہ سامنے سے پلٹ کر بندے سے نہیں کہتا کہ جاؤ, نہ, وہ کریم پروردگار ہے. وہ کہتا ہے اس موقع پر بھی آئے تو ہو نا. یہ خود عدل الہی سے بھی اس طرح سے مربوط ہے کہ مولانا صاحب یہ مشکلات کیوں آتی ہیں زندگی میں. ایک وجہ یہ ہے, اللہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک تھوڑا سا ہلایا جلایا نہ جائے اور سیدھے راستے پہ آتا نہیں, اور اس کے جو سیدھے راستے پر آنا ہے وہ اس کی قیامت اور آخرت کے لیے ضروری ہے. اس لیے مولا نے فرمایا کہ جب تم پہ کوئی آزمائش مصیبت آتی ہے, یا گناہوں کا کفارہ ہے یا درجات کی بلندی ہے. کبھی ہو سکتا ہے گناہوں کا کفارہ ہو. اور یاد رکھیے گا, میں روک کے عدل الہی پہ مجھے آگے بات یہ جو کرنی تھی وہ ابھی کر رہا ہوں میں, کہ کبھی جب کوئی مصیبت آتی ہے مولانا صاحب میرے ساتھ ہی کیوں مشکل, جتنا جلدی اللہ کسی خطا پر سزا دے دے اتنا معاملہ آسانی سے نمٹ جائے گا جلدی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں, مثلا ٹیوزڈے کو غلط کام کیا, وینسڈے کچھ ہو گیا. یہ کوئی برا انسان نہیں ہے, یہ وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ فوراً پکڑ رہا ہے. ڈھیل تو اللہ فرعون اور نمرود کو دیتا ہے,
آپ کے ذہن میں سوال جی آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے مولانا ہم تو یہ چھوٹے موٹے غلط کام کرتے ہیں, وہ جو اتنے بڑے بڑے غلط کام کرنے والے ہیں وہ تو عیش و عشرت نہیں. اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا ہوا ہے کہ ولا یحسبن الذین کفروا, یہ جو کافر ہیں گمان نہ کریں کہ جو مہلت مل رہی ہے خیر لانفسہم, یہ ان کے لیے بہت بہتر, انما نملی لہم لیزدادوا اثما, یہ تو اللہ نے مہلت اس لیے دی تاکہ تیرے گناہ اور بڑھ جائے. یہ وہ آیت ہے کہ جو شریکۃ الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں پڑھی تھی اس کے سامنے. اللہم صل علی, دیکھیں بی بی کی عظمتوں کے شاعن شان ایک صلوات بھیجے محمد والے. ایک جملہ اور بھی کہہ رہا ہوں درمیان میں, خدا جو ہے نا وہ ایسے بڑے ظالموں کو فوراً نہیں پکڑتا. آپ نے دیکھا ہوگا 20 25 30 سال کے ڈکٹیٹرز رہتے ہیں, ظلم کیا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا اسے. اللہ یہ کیوں؟ میں نے تو ایک فجر کی نماز قضا کی تھی, میں باہر نکلا میری بائک کا ٹائر پنچر تھا. یہ کیا ضروری نہیں کہ ہمیشہ جب پنچر اس کا مطلب یہی ہے, لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ میں نے کوئی کام کیا فوراً میں پکڑا گیا. دیکھیں کبھی ہوتا ہے چائے کا قطرہ آپ کی یہ گلاسز پہ گر گیا تو آپ کیا کریں گے, فوراً ہی گلاسز پہ جو گرا ہے نا فوراً نکالیں گے, صاف کریں گے, ٹیشو سے صاف ہو جائے گا فوراً ہی 1 منٹ میں. کبھی یہی چائے کا قطرہ گرا آپ کی ڈریس پر تو اب یہ فوراً نہیں صاف ہو سکتا, یہ کل واشنگ میں جب جائے گا تو صاف ہوگا, لیکن تھوڑا دیر ہوئی ہے نا, تھوڑا گھومے گا پھر. یہ اس سے زیادہ میں بچوں کے لیے مثال دے نہیں سکتا تھا, ٹھیک ہے. اچھا کبھی وہ چائے کا قطرہ گر گیا قالین پر, وہ قالین جو ہے وہ دھلے گا 1 سال بعد, وہ لاتوں گھوسوں سے دھلے گا. مل کے صلوات تو بھیجو نام محمد والے محمد علیہ السلام. جتنا جلدی آ جائے گا معاملہ آسانی سے نمٹ جائے گا. کبھی کوئی بخار آ گیا, کبھی کوئی فائنینشیل مشکل آ گئی, یہ معاملہ آسان ہے. جو ڈیلے ہوتا جائے گا نا بھائی عذاب ہوگا ڈیلے. اگر موت کے وقت کا ہوگا تو وہ اور سخت ہے, برزخ کا ہوگا اور سخت ہے, قبر کا ہوگا اور سخت ہے, حساب کتاب کا میدان محشر کا اور سخت ہے, جہنم میں گیا اور سخت ہے. جتنا ڈیلے ہو رہا ہے معاملہ سخت ہے معاملہ. تو کچھ ایسے اتنے بڑے بڑے وی آئی پی ہوتے ہیں جہنم کے, اب وی آئی پی میں کتنے عدد ہیں وہ خود ہی گن لینا اور حساب کر لینا پھر. تو وہ ان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خیر لانفسہم, قرآن کی آیت پڑھو سورہ آل عمران کی, کہ ان کے لیے بڑا بہتر ہو رہا ہے, ہمیں تو کچھ, ہم تو کتنے بھی ظلم کر لیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. ابھی دنیا کے سارے حالات کے حساب سے بھی آپ دیکھیے گا اتنا کچھ بھی نہیں ہو رہا. کتنے ہی یگسٹر سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا اللہ کہاں ہے. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں قیامت کا عقیدہ کیوں ضروری ہے, اس لیے کہ دنیا میں کوئی ظالم ایسے ہیں کہ دنیا کی وسعت ہی نہیں کہ اس کے ظلم کا پورا حساب ہو سکے. اللہ نے ڈھیل دی ہے. یہی معاملہ دیکھیں فرعون نے جب پہلی غلطی کی نا اللہ نے نہیں پکڑا. کوئی پہلے دن تھوڑی اس سے کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ٹائم لگا ہوگا نا وہاں تک پہنچتے 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 اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ظلم کیا, بنی اسرائیل پر بھی ظلم کیا. انتقام لینے کی جلدی اسے ہوتی ہے جیسے حکومت چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ, للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان ہے اللہ کا. مجھے اگر جلدی ہے نا کسی, مجھے پتا ہے کہ آج میری پاور ہے کل نہیں ہے, جو کرنا آج کر لو. اللہ کو جلدی تھوڑی ہے. لا یمکن الفرار من, دعائے کمیل کا جملہ ذہن میں نہیں ہے آپ کے کیا, لا یمکن الفرار من حکومت ایک, پروردگار تیری حکومت سے باہر نکلنا ممکن ہی نہیں, جائے گا کہاں. بس یہاں سے وہ جواب بھی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی کا اگر حق چھینا گیا تھا اور علی ہی ٹھیک تھے اور علی حق پر تھے, ان کا حق تھا, تو پھر علی نے فوراً کیوں نہیں لیا, تلوار کیوں نہیں نکالی. میں کہتا ہوں جب فرعون کہہ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی تو اللہ نے فوراً غرق کیوں نہیں کیا اس کو, اس لیے کہ انتقام لینے کی جلدی اسے ہوتی ہے جیسے حکومت چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. ہاں اللہ نے کہا کہ اس کے پورے کرتوت سامنے آ جائیں, پھر نیل کے دریا میں غرق کر کے بتلاؤں گا کہ جھوٹا خدا کون ہے اور رب العالمین کون ہے. علی کا بھی حق جینا گیا. ان کی حیثیت اور اوقات کیا تھی کہ علی ان کے مقابل میں فوراً آ جاتا ہے. جی علی کی نگاہ میں دنیا کی دی ہوئی خلافت کی حیثیت پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر تھی. لیکن ایک علی مولا علی مولا علی مولا جملہ بھی ادھورا ہے میرا درمیان میں. اللہ نے فرعون کو ڈھیل دے کر صحیح موقع پر اسے غرق کر کے بتلایا کہ رب العالمین کون ہے. علی کا حق بھی تم نے غصب کیا تھا, لیکن جب خود آئے نا پلٹ کر مجبور ہو کر علی کے پاس, اس وقت علی نے کہا کہ تمہاری دیوی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں بکری کی چھینک سے زیادہ بھی حقیر ہے. علی نے اس وقت دنیا کی جھوٹی خلافت کو رد کر کے بتلایا کہ کرسی کا فقیر کون ہوتا ہے اور مومنوں کا امیر کون ہوتا ہے. جی اس آیت کو ریکویسٹ ہے بس جب بھی صلوات بھیجیں تو بلند سے بلندر بھیجا کریں تاکہ وہ جو فلو ہے وہ باقی رہے, تاکہ اسی ترتیب میں ہم پہ چلتے رہیں مل کے, اور بلندر صلوات بھیجیں. اللہم صل علی. میں کیا کہہ رہا تھا, سیزنل مومن نہیں بنے. اللہ کا کرم اتنا ہے کہ اللہ یہ سامنے اس بندے سے نہیں کہتا کہ اچھا اب تک تو میں یاد ہی نہیں تھا. اب یہ کہ جب ذرا زندگی میں ہل جل ہوئی ہے, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, یہ وقت ہے جب بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارو, کہہ رہے ہو پروردگار تو اس مصیبت سے بچا لے, یقیناً 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 تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں گا. اللہ کہتا ہے فلم, لیکن مشکل کیا ہے یہاں پر, فلما انجاہم, توحید کہاں ہے اس انسان کی, یا مثال طور پر ہم کو اللہ محفوظ رکھے. فلما انجاہم, اللہ کہتا ہے ہم ایسے موقع پر بھی اس کی دعا قبول کرتے ہیں. اوکے آیا تو ہے نا کم سے کم, جی معافی مانگ رہا ہے نا, آیا ہے اوکے, اور نا فیس ویلیو ہم اسے قبول کرتے ہیں. فلما انجاہم یبغون فی الارض بغیر الحق, مشکل اس کے ساتھ یہ جیسے اس کی کشتی کو آہستہ 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 جو طوفان تھا نا اسے سنبھال کر اس کو زمین کے قریب لگاتے ہیں. یبغون فی الارض بغیر الحق, ابھی زمین پر پہلا قدم رکھتا ہے پھر سے فتح شروع کرتا ہے امیڈیٹلی. مشکل ہے, اب میں اس کو اتنی مثالیں دے سکتا ہوں یہاں پر کہ پھر کہاں سے کہاں موضوع نکل جائے گا.
मौलाना साहब बेटे की शादी नहीं हो पा रही, बेटी की शादी नहीं हो पा रही, वगैरह वगैरह, वजीफा बताइए, दुआ बताइए, सूरह यासीन, हदीस कैसा, ये आयत वो आयत। जब मौला की तरफ से इंतजाम हो जाता है फिर उसके बाद होता क्या है उस शादी में, बात तो है, फिर उसमें हर एक आ सकता है, वो काम होता है कि नहीं आ सकते तो मौला ही नहीं आ सकते। जिन मौला ने इंतजाम किया था, फलम्मा अंजाम निजाम यबगूना फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक़, कहते तुम उस वक्त से पलट जाते हो फौरन। अल्लाह क्या कह रहा है, या अय्युहन्नास, ए इंसान, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, सबसे पहले तो इतना याद रखना तुम अल्लाह को नहीं धोखा दे रहे, अपने आप को दे रहे। अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है। मताल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी बड़ी थोड़ी सी है, तुम इलैना मर्जिउकुम, जाना कहाँ है, आना तो हमारे पास है। फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, उस वक्त हम खबर ले लेंगे जो कि तुम दुनिया में किया करते थे। तो वक्ती और मौसमी, ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, देखें कभी तो होता है चूंकि हम खताकार गुनाहगार हैं, कभी कभी इंसान डीट्रैक होता है, लेकिन अल्लाह से बेवफाई नहीं होनी चाहिए कि जो उसने अता किया था तो उसके बाद फिर अल्लाह ही को भूल जाए इंसान। अब यहाँ से इसी तरतीब में बात को और मजीद आगे बढ़ाते हुए कि मौलाना साहब मुश्किल आती है हम पर, आपने इस बात की मसलन वजाहत की कि गुनाहों का कफारा है, कभी दर्जात की बुलंदी है। फलां को क्यों मुश्किल नहीं आ रही, इसलिए कि अल्लाह ने फर्ज की उसे ढील दी हुई है। मौलाना साहब दुनिया में इतना जुल्म है तो अल्लाह का अदल कहां पर है। मैंने आपको कल इस हवाले से थोड़े थोड़े से पॉइंट्स कहे थे। सबसे पहले तो ये कि सबको एक साथ अगर अल्लाह रिस्क दे दे, मिसाल के तौर पर सबको बराबर, जरूरी नहीं कि ये अदल हो, सबको एक साथ बराबर से देना हमेशा अदल नहीं होता, कभी किसी और वजह से, हिकमत की वजह से किसी को कम और किसी को ज्यादा, अल्लाह का निजाम है, इसमें इम्तिहान है। लग रहा होता तो चीखता है, कहता जुल्म हो रहा है। माँ बाप जानते जुल्म नहीं हो रहा, छोटी तस्वीर को खाली ना देखें। जी जी जी, तो ये बातें आपके जहन में रहे। तो अल्लाह ने कहा हत्ता वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु, अगर तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी भी है तो तुम्हें इस बात पर ना उभार दे कि तुम अदल ना करो। आपका अगर पर्सनल किसी के साथ भी कोई मामला है ना, बहुत दुश्मनी हो गई है घर में, फैमिली में, अल्लाह कहता है इस हद तक ना जाओ कि तुम अदल को छोड़ दो, झूठ, तोहमत, गीबत ना करो, ऐसा कि तुम अदल को छोड़ दो। दुश्मनी में भी बाकी रखो अदल को, ए दिलू अदल करो, तकवा, ये तकवा के करीब है। बात बात है। अच्छा, आपको अब अल्लाह की तरफ से अदल भी है, लेकिन अल्लाह के अदल से ही हमें खौफ है, जुल्म से नहीं। कुरान ये दुआ का जुमला पढ़ रहा हूं कि या मन ला यखाफ इल्ला अदला, परवरदिगार या मन यखाफ इल्ला अदला, ए वो के खौफ किया जाता है जिससे उसके अदल से। अल्लाह अगर अदल करने लगे ना हर एक के साथ हिसाब से, कोई जन्नत में जा नहीं सकता। अल्लाह अदल से नहीं फजल से काम लेता। और अल्लाह को पसंद है कि देखो अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो भी गई, तो शैतान ने भी मिस्टेक की थी, गलती की थी, उसने गुनाह किया था, आदम अलैहिस्सलाम से भी तरके औला हुआ था। फर्क क्या है, फर्क है कि शैतान अकड़ गया, मैं नहीं मान रहा, फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, तेरी इज्जत की कसम बहकाऊंगा सबको। अल्लाह को चैलेंज कर रहा है। और हजरत आदम कहते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना वरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, परवरदिगार अगर मैंने जो अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया, अगर तूने रहम नहीं किया तो हम तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। इसलिए अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो परवरदिगार गलती होगी। हदीस में अजीब जुमला है, जब एक खास तौर पर जवान कोई गलती गुनाह करके भी पहुंचता है अल्लाह के पास, तो अल्लाह को जवान इतना अच्छा लग रहा होता है जैसे एक गुमशुदा बच्चा बहुत अरसे बाद माँ के पास पहुंचा है। जी जी, जैसे माँ को खुशी होती है ना कि बच्चा वापस आ गया, ऐसे अल्लाह को मिसाल दी गई, ऐसे अल्लाह को अच्छा लगता है कि वापस तो आया। ठीक है, आजा, शैतान को जो दूर करने के रास्ते ना, उनमें से एक तो यह है कि खुद नमाज अव्वल वक्त पढ़ें, कोशिश करें। हदीस में आया है कि शैतान की नाक रगड़ दी जाती है। दूसरा, अगर दो मोमिन भाइयों में कोई तनाज़ा है, जो सुलह करवा ले। हदीस में आया है कि सारे नाफिला अमाल से अफजल अमल यह है कि दो मोमिन भाइयों के दरमियान तुम सुलह करवा लो। शैतान उस वक्त पागलपन की तरह चीखो पुकार कर रहा होता है कि जो मेरा मकसद था वो फौत हो गया, खत्म हो गया, सुलह करवा। एक और तरीका है शैतान दूर करने का, वो अभी मैं बता देता हूँ। एक शख्स आया इमाम के पास, उसने इमाम की खिदमत में पहुंचा, इमाम ने कहा मस्म का तेरा नाम क्या है? उसने कहा मोहम्मद। कहा बिमा तुकना बे, घर में किस नाम से बुलाते हैं? कहा अली। कभी कभी किसी का नाम कुछ होता है, घर में कुछ और नाम से बुलाते हैं। कहा तेरा नाम क्या है? मोहम्मद। घर में किस नाम से बुलाते हैं? अली। इमाम ने कहा लक़द इहतज़रता मिन शैतान इहतिज़ारा, चूंकि तुझे घर वाले अली कहते हैं, तूने तो शैतान को भगाने का पूरा पूरा बंदोबस्त करके रखा हुआ। जी, ये भी एक तरीका है। ये जो अब या अली कहते हैं ना, इससे भी शैतान दूर होता है शैतान अली कहने से। खत्म कर लेता हूं कुरान, मुश्किलें होती हैं आसान, आदमी बनता है इंसान। अब दो तीन और सवालात अल्लाह की अदालत के हवाले से। मौलाना साहब, अगर अल्लाह आदिल है तो विरासत में मर्द का हिस्सा डबल और औरत का एक क्यों है? बर्निंग सवाल है भाई, बड़ा खतरनाक, सेंसिटिव। अल्लाह आदिल है ना, तो सबको एक जैसा होना चाहिए। मर्द को डबल मिल रहा है, औरत को सिंगल मिल रहा है, ये कौन सी अदालत है? मैंने क्या अर्ज किया, कभी भी फकत एक तस्वीर को नहीं देखें, होलिस्टिकली पूरे निजाम को देखें। ये मर्द को डबल, औरत को सिंगल, ये उसकी शख्सियत की बुलंदी या कमी की वजह से कोई नहीं है। एक खातून तो अपनी शख्सियत में इतनी बुलंद हो सकती है कि अपने जमाने के तमाम मर्दों से अफजल हो जाए। जो आपके पास जहन में मिसाल है वो तो अली तरीन मिसाल है, वो तो हम पढ़ रहे हैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है।
تو اگر وہ نہ ہو تو علی نہ ہو تو زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی ہم کف ہی نہ ہو. لیکن میں تو ایک اور دوسری مثال دے رہا ہوں. حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ ہیں لیکن اپنے زمانے کے سارے مردوں سے افضل ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مددگار ہے. تو ایک خاتون کی شخصیت کے لیے نہیں ہے کہ ان کو سنگل مل رہا ہے مرد کو ڈبل مل رہا ہے. تو پھر فرق کیوں ہے مولانا صاحب؟ اللہ عادل ہے نا, تو فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے کہ فرض کی مثال دیتا ہوں, ایک شخص کا انتقال ہو گیا, ایک بیٹا ایک بیٹی, سادہ مثال کرنے کے لیے 3 لاکھ روپے چھوڑ کے گئے. بیٹے کو ملیں گے, بیٹی کو ملے گا 1 لاکھ. یہ جو بیٹے کو 2 لاکھ ملا, وہ جو بیٹی کو ملا 1 لاکھ وہ اس کا ہے, بیٹے کو ملا وہ 2 لاکھ اس کے. اس کا ازدواج ہوا اس بیٹے کا کسی خاتون کے ساتھ, اس پر کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ نان نفقے کی, خاتون کی. بچے ہوئے, رسپانسبلٹی کس پر ہے؟ اس پر. تو یہ 2 لاکھ خالی اس کے پاس ہیں یا ایک اور خاتون کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں؟ جی, وہ جو ایک خاتون ہے ان کا بھی ازدواج ہوا کسی مرد کے ساتھ, ان کی کوئی رسپانسبلٹی ہے اس کا نان نفقہ پورا کرنا؟ یہ ان کے ہیں پورے. اگر آپ افیکٹولی دیکھیں تو یہ 2 لاکھ بھی اس 1 لاکھ کے مقابلے میں پروپورشنلی کم ہو رہے ہیں, اس لیے کہ رسپانسبلٹی اس پر ہے. خود اس کی یہ جو ہے اس کا جو وراثت کا حصہ ہے وہ شیئر ہوگا ایک اور خاتون کے ساتھ. تو جب آپ ہولسٹکلی دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 2 اور 1 کیوں ہیں. اس لیے کہ یہ شخصیت کی وجہ سے نہیں ہے, یہ فائنینشیل رسپانسبلٹی کی وجہ سے. بات واضح ہو گئی؟ اچھا مولانا صاحب, عدل الہی میں ایک اور مسئلہ, اب جتنے سوال میرے ذہن میں اس کو میں انشاءاللہ حل کرتا جاؤں. اگر اللہ عادل ہے تو گناہ ہے تھوڑی دیر کا, سزا جہنم میں اتنی بڑی. گناہ کسی نے کیا 60 سال کا, اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں رہے گا پتہ نہیں کتنے 100 سال. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں جرم کی جو سزا ہے نا وہ اس کے ڈیوریشن سے نہیں ہوتی, اس کے میگنیٹیوڈ سے ہوتی. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں دیکھیں اب ظاہر ہے کہ کچھ تھیوریٹیکل آئیڈیالوجیکل مباحث سے مجھے اسی طرح سے اس کو پیش کرنا ہے. قتل کرنے کا جرم کتنی سیکنڈ کا ہوتا ہے؟ چند سیکنڈ کا. سزا کتنی ہے؟ تو 10 سیکنڈ کی سزا تو نا, خالی 10 سیکنڈ کا جرم ہے. تو ڈیوریشن پر نہیں ہے, اس کے حجم پر ہے, اس کی شدت پر ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بھی جو زیادہ بڑے مجرم ہوتے ہیں انہیں عمر قید ہوتی ہے, اور جو شجاع ہوتا ہے اس کو نشان حیدر ملتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. لیکن جب زیادہ اگر کوئی بڑا جرم ہے تو بڑا جرم ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سزا بڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جرم کی ڈیوریشن سے نہیں, اس کی وسعت سے تعلق ہے. تو عدل الہی میں آپ کو جتنے سوال ہیں ان میں دیکھتے چلے جائیے, تو جب آپ اسلام کی پوری تصویر کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. اب وہاں سے اللہ کے عدل سے کہ جو اللہ کے عدل کا مظہر ہے, آ جائیے علی بن ابی طالب پر. مولا علی کا عدل, دقت القضا موجود ہے مسجد کوفہ میں یا نہیں؟ مسجد کوفہ میں جب مولا علی السلام بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے وہ مقام موجود ہے نا, وہاں پر بھی مولا علی کے لیے کہا گیا قتل الامیر بشدت عدل, علی کو قتل کیا گیا شدت عدالت کی وجہ سے. دنیا کے سارے بادشاہ قتل ہوئے ظلم کی وجہ سے, علی کو قتل کیا گیا شدت عدالت کی وجہ سے. برداشت نہیں کر سکتے تھے علی کا عدل. اب وہاں پر جو امیر المومنین کے فیصلے اس میں عدل کو, اور پھر اس کے بعد احسان کو بھی دیکھے گا. اللہ فقط عدل نہیں کرتا, عدل کے ساتھ جو احسان ہے اللہ, وہ شخص آیا مولا کے پاس خود آ کے اقرار کر رہا ہے, یا علی میں نے چوری کی ہے. واقعاً کیا امامت کا عدل ہے اور کیا کانفیڈنس ہے نظام پر. امام نے کہا شاید تجھے کوئی غلط فہمی ہو کے واپس چلا جائے. یا علی یہ کوئی بات ہے؟ یہ خود مجرم آگے کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. ہمارے ہاں تو فلائٹ لے کے باہر نکل جاتے ہیں, یہ تو خود آ رہا ہے آپ کے پاس, آپ کہہ رہے ہیں کہ جا چلا جا, شاید غلطی ہو, غلط فہمی ہو گئی, چلا گیا, اگلے دن پھر آیا. یعنی علی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علی کے نظام حکومت میں جو ضمیر ہے نا وہ چور کا بھی اتنا زندہ ہے, اگر اس سے کوتاہی ہوئی ہے وہ آئے گا واپس پلٹ کے. وہ اگلے دن پھر آیا, یا علی نہیں نہیں میں نے چوری کی ہے, غلطی ہوئی ہے مجھ سے. اچھا واپس چلا جا, شاید کوئی غلط فہمی, واپس چلا جا. تیسرے دن پھر آیا, یا علی نہیں نہیں چوری تو میں نے کی ہے. مولانا نے کہا اب جو 3 مرتبہ اقرار کر لے اس پر حج جاری کرنا واجب ہو جاتا ہے. اب واجب حج جاری کرنا. اب علی بن طالب نے جو حج جاری کی ہے, دیکھیں اب یہ سن لینا آسان ہے. 2 طرح کے ریئیکشنز آپ کو تاریخ میں ملیں گے. کبھی جب علی عدالت کو نافذ کرتے تھے, نجاشی نام کا ایک شاعر ہے, وہ نجاشی نہیں کہ جس پر جعفر طیار نے ہجرت کی تھی, وہ نجاشی الگ ہے. یہ نجاشی جو مولا علی کے ساتھ ہے, مولا علی کے لیے شاعری کر چکا ہے. یہ رمضان میں ہوا یہ کہ, اب میں اس واقعے کو پورا کروں گا لیکن کبھی اس طرح کا ریئیکشن بھی ہے. رمضان میں ایک مرتبہ جا رہا تھا مسجد کی طرف, دوستوں نے, جو دوست غلط تھے, دوست سوچ سمجھ کے بنانا جوانوں, اور دوست کا مطلب آج خالی ملنے جلنے والا دوست نہیں, خطرناک زیادہ جو آن لائن تمہارا دوست ہے اس کی